اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال لوگ ایک ہی سوال بار بار پوچھتے ہیں اور کئی سارے علماء نے بار بار اس بات کا جواب دیا ہے، اور پھر بھی سوال ہوتا ہے۔ میرے خیال سے لوگ جو ہے نا جی وہ تھوڑا سا مزہ لینے کے اور تھوڑا سا جو ہے نا جی مولویوں کو آپس میں لڑانے کے شوقین ہو گئے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ جی تراویحاں 8 پڑھنی چاہیے کہ 20 پڑھنی چاہیے، اور پھر کہتے ہیں جی حرم کے اندر کتنی ہوتی ہیں۔ جو لوگ گئے ہوئے بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ حرم کے اندر کتنی ہوتی ہیں، اور پھر بھی سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کئی بار کئی دفعہ بتایا بھی گیا ہے، تو ویڈیو بھی میں نے کہا میں بنا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک میں کہیں پر بھی تراویح کا تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور احادیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے تراویح کی نماز۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 3 دن اس کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اپنے طور پر پڑھنے کے لیے شروع کر دیا، اور منع بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے بھی حکمت یہ تھی کہ دیکھیں، کیونکہ یہ عمل تراویح کا جو عمل ہے یہ نفلی عبادت ہے، یہ واجب نہیں ہے، نفلی عبادت ہے اور سنت ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت، اور آگے میں اس کو بتاتا ہوں کہ کب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، کب سے یہ شروع ہوئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن، اب اگر کوئی کہے کہ جو ہے نا جی حضور نے 8 تراویحاں پڑھی ہیں، تو پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ اختلافات سے قطع نظر ہو کر کے، اختلافات کو دور کرتے ہوئے، دیکھیں حضور نے جب یہ کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پھر پڑھا کرتے تھے، تو حضور کے بعد حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر ایک مرتبہ آئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ٹولیاں بنا کے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کسی دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوچا کیوں نہ ان لوگوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لیا جائے، اور پھر اس کو عشاء کے ساتھ متصل پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کاج کرنے والے ہیں، مزدور طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، کہ اگر وہ اس کو تہجد کے وقت تک لے جائیں گے تو ہر کوئی تو اٹھ نہیں سکتا، لہذا اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے اور ایک ہی امام کے پیچھے شروع کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت عمر نے یہ کام شروع فرمایا، اور حضرت عمر اس کو خود فرمایا کرتے تھے کہ هذه البدعہ، اور یہ لفظی اعتبار سے بدعہ یعنی کوئی نئی بات، لیکن یہ ایک ثواب کا عمل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یاد رکھیے گا کہ تراویح حضور نے فرمایا رمضان کی پہلی رات جب سے شروع ہوتی ہے، رمضان کی آخر رات تک آپ جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر 8 پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، اگر 20 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے 8 اور 20 کا مسئلہ یہ ہے۔ اب اگر آپ 8 پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 پڑھ لیں، اگر کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 20 پڑھ لے، لہذا اختلافات میں نہ جائیں۔ اگر کوئی بندہ تراویحاں نہیں پڑھ سکتا اور مسجد میں نہیں آتا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی نہ لگائیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ تراویحاں نہیں پڑھتا، یا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہے نا جی یہ تراویحاں نہیں پڑھتا تو اس کو صبح روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، یا آپ اس کو نفلی عبادت کہہ سکتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ ہے۔ اور ان اختلافات سے نکلیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا مہینہ دیا ہے، عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔